السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، وقولہ تعالی اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ باب باندھا۔ اس باب میں لفظ باب جو ہے وہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مضاف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے سلسلے میں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحۃ للہ، کہ دین اللہ، اس کے رسول اور ائمہ مسلمین اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے، یا یہ کہو کہ دین پورا کا پورا نصیحت ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ائمہ مسلمین کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ وقولہ تعالی، اور یہ باب ہے اللہ کے اس فرمان کے سلسلے میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ رہیں۔ نصح ینصح نصحا ونصحا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، خیر خواہی کرنا۔ تو یہ دین اسلام جو ہے پورا پورا خیر خواہی ہے، چاہے نصیحت اللہ کے لیے ہو، خیر خواہی اللہ کے لیے ہو، رسول کے لیے ہو، ائمہ مسلمین کے لیے ہو، عام مسلمانوں کے لیے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے یہی فرمایا ہے کہ تم خیر خواہ رہو۔ اللہ کے لیے خیر خواہ ہونے کا مطلب اور رسول کے لیے خیر خواہ ہونے کا مطلب، ائمہ مسلمین عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہ ہونے کا مطلب کیا ہے، اس کو ابھی انشاءاللہ ہم واضح کریں گے۔ یہاں پر باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بیان میں۔ اب وہ قول ہے کیا؟ اس قول کا مقول الدین النصیحۃ للہ ہے، اور جب یہ اس کا مقولہ ہے تو الدین النصیحۃ، یہ یہاں پر ترکیب کے لحاظ سے لفظاً اگرچہ مبتدا خبر ہیں اور مرفوع ہیں، لیکن یہ محلاً منصوب ہے کیونکہ یہ قول کا مقول ہے۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ باب باندھا، جبکہ اس سے پہلے جو باب تھا اس باب میں یہ مذکور ہوا کہ سارے اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال اسی وقت مقبول ہوں گے جبکہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی آدمی عمل کرے، رضا کے خاطر کرے، اس میں ریاکاری کا شائبہ نہ ہو۔ لہذا اس طور سے اگر کوئی عمل کرے تو یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور ظاہر بات ہے اس طور پر عمل اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے یہ نصیحت میں سے ہے، خیر خواہی میں سے ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمل بالنیت کے باب کے بعد یہ باب پیش کر دیا الدین النصیحۃ، کہ دین اللہ اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کا نام ہے، یا پورا کا پورا دین
یہ خیر خواہی ہے، چاہے وہ اللہ کے لیے ہو، رسول کے لیے ہو، ائمہ مسلمین کے لیے ہو اور عام مسلمانوں کے لیے ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کو اس حدیث پاک پر جو آگے ذکر کر رہے ہیں، جس کا تعلق اسی سے ہے کہ ہر مسلمان کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کا حکم دیا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کو اس حدیث پر ختم فرمایا، کیونکہ یہ حدیث نہایت ہی عظیم المرتبت اور جلیل القدر ہے، اس پر اسلام کا مدار ہے۔ جیسے کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ حدیث جو ہے ان 4 حدیثوں میں سے ایک ہے جن پر اسلام کا مدار ہے۔ جب 4 حدیثوں میں سے ایک ہے تو ایک یہ چوتھائی اسلام ہو جائے گی، اور آپ خود سمجھیں گے کہ خیر خواہی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ پھر ایمان کو دیکھیے، دین کو دیکھیے، اسلام کو دیکھیے، تو آپ کو معلوم ہوگا، جب آپ خیر خواہی کا مطلب سمجھ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ پورا کا پورا دین خیر خواہی ہے۔ اب یہاں پر امام بخاری نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدین و النصیحت، دین نصیحت ہے، یعنی دینداری نام ہے خیر خواہی کا۔ اب کس کے لیے خیر خواہی؟ للہ، اللہ کے لیے خیر خواہی، ولی رسول ہی، اس کے رسول کے لیے خیر خواہی، ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی، عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی۔ یہ باب باندھا اور استدلال میں دلیل کے طور پر اللہ رب العزت کے فرمان کو بھی ذکر کیا کہ اذا نصحوا للہ و رسولہ، جب اللہ اس کے رسول کے لیے خیر خواہ رہیں۔ تو یہاں پر بھی اس آیت کریمہ سے بھی خیر خواہی پر امام بخاری نے استدلال کیا، اس لیے اس آیت کریمہ کو یہاں پر پیش کیا۔ اب آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ نبی نے جب کہا کہ اللہ کے لیے خیر خواہی، رسول کے لیے خیر خواہی، تو اللہ کے لیے خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ النصیحتوں کا معنی تو سمجھ میں آ گیا، خیر خواہی، بھلائی۔ اب اللہ کے لیے النصیحت للہ کا کیا مطلب ہے؟ تو ظاہر بات ہے النصیحت للہ کے بارے میں ہمارے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا، اس کو تمام تر صفات کمالیہ کا جامع ماننا اور صفات نقصان سے اس کو منزہ ماننا، اسی کی اطاعت میں لگا رہنا، اسی کے نعمتوں پر شکر ادا کرنا، یہ سب اللہ کے لیے اخلاص اور خیر خواہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت اور خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، رسالت کی تصدیق کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی احکامات لے کر آئے، چاہے وہ مامورات ہوں چاہے منہیات ہوں، تمام پر عمل پیرا ہونا، مامورات کو بجا لانا اور منہیات سے رک جانا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے تمام احکام میں آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی ذات کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا، اور کسی بھی طرح کی توہین اور بے عزتی اور گستاخی نہ کرنا، اور آپ کے نام لیواؤں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، یہ سب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب۔ اور ایمان، اسلام، دین نام کس کا انہی چیزوں کا ہے نا، تو کہا جا سکتا ہے کہ پورا کا پورا دین جو ہے وہ خیر خواہی ہے۔ ایسی النصیحت لائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے نصیحت۔ یہاں پر ائمہ سے مراد، یا تو ائمہ سے مراد وہ بادشاہ اسلام ہیں، خلفاء ہیں، امیر المومنین ہیں، یا تو مراد، تو ان کے ساتھ نصیحت اور خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ حق معاملے میں ان کی امداد کرنا،
ان کی اطاعت کرنا، نرمی کے ساتھ ان کو نصیحت کرے، جب تک وہ حق پر قائم رہیں ان کے خلاف بغاوت نہ کرے اور ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہو۔ یہ ہے اگر ائمہ مسلمین سے مراد حکام اگر ہوں تو یہ ہے ان کے لیے نصیحت کا مطلب، اور اگر ائمہ مسلمین سے مراد عام لوگ ہوں، عام مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، علماء ہیں، وہ مراد ہوں تو مطلب یہ ہوا کہ علماء دین کے لیے نصیحت یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، جو احکام شرع وہ بتائیں انہیں مانیں، ان کے دینی ارشادات تسلیم کریں اور ان کی تعظیم و توقیر کریں۔ یہ ہے علماء، اگر ائمہ سے مراد علماء ہوں تو یہ ہے علماء کے لیے نصیحت اور خیر خواہی کا مطلب۔ اور سرکار نے فرمایا النصیحۃ لعامتہم، عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہ رہے۔ عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں تکلیف نہ پہنچائیں، انہیں دین سکھائیں، نیک اور پرہیزگاری انہیں سکھائیں، ان کی نیکی اور پرہیزگاری میں مدد کریں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اگر کوئی برائی کی طرف جا رہا ہے تو اس کی مدد نہ کریں، اس کو برائی سے بچانے کی کوشش کریں، اور جو ان کے لیے بہتر ہو اسی کا انہیں مشورہ دے۔ یہ ہے عام مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا مطلب۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہ رہیں۔ حضرت امام بخاری نے مذکور حدیث کی تائید اور تاکید میں یہ آیت کریمہ ذکر کی جو سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا کہ کمزور، ضعیف اور جنہیں جہاد میں جانے کی قدرت اور وسعت نہیں، ان پر جہاد میں نہ جانے کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ مشروط ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ رہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں، اپنے ظاہر اور باطن میں یکسانیت رکھیں۔ یہ آیت کریمہ کو امام بخاری نے اپنے جو حدیث ذکر کی ہے اس کی تائید میں پیش کر دیا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن اسماعیل قال حدثني قیس بن ابی حازم عن جریر۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے، وہ روایت کرتے ہیں اسماعیل سے، قال انہوں نے کہا حدثنی قیس بن ابی حازم، مجھ سے حدیث بیان کی قیس ابن ابی حازم نے، وہ روایت کرتے ہیں جریر بن عبداللہ بجلی سے۔ قال جریر بن عبداللہ بجلی نے کہا بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اس بات پر بیعت کی کہ علی اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی پر، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے پر، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی پر۔ کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، یعنی سرکار سے ان تمام چیزوں کا باہمی میثاق لیا اور معاہدہ کیا۔ تو تمام مسلمانوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کا بھی وعدہ لیا۔ تو اس ترجمے سے امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ عمل پر دین کا اطلاق ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے نصیحت کرنا، خیر خواہی کرنا، نماز قائم کرنا، یہ سب کے سب دین ہیں۔ اور مصنف اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب یہی باندھا تھا الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے، اور نصیحت چونکہ عمل کی قبیل سے ہے، اس کا مطلب امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ یہ بتانا ہے کہ اعمال دین ہیں۔
ایک اور آگے حدیث ذکر کرتے ہیں امام بخاری، حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن زیاد بن علاقة قال سمعت جریر بن عبد اللہ یوم مات المغیرۃ بن شعبۃ۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو النعمان نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو عوانہ نے روایت کرتے ہوئے زیاد بن علاقہ سے، قال زیاد بن علاقہ نے فرمایا سمعت جریر ابن عبداللہ، میں نے جریر ابن عبداللہ کو سنا۔ جریر ابن عبداللہ جیسے کہ اس سے پہلے گزر گیا جریر ابن عبداللہ بجلی، وہی ہیں یہ، ان کو سنا یوم مات المغیرہ بن شعبہ، جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اس دن میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا۔ کیا کہا انہوں نے؟ تو پورا طریقہ حدیث میں مذکور ہے۔ قام، حضرت جریر بن عبداللہ کھڑے ہو گئے، ممبر پر کھڑے ہو گئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، تو اللہ کی ستائش کی، تعریف کی اور اس کی حمد و ثنا کی، وقال، اور پھر فرمایا علیکم باتقاء اللہ وحدہ، تم پر لازم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سے کا تقوی تم اختیار کرو، یعنی صرف اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرو اور اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ انہوں نے کہا کہ علیکم، تم پر لازم ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا لازم ہے۔ اتقاء کا معنی یہ اصل میں تھا یوتقا، یوتقا، تو واو کو تا سے بدل دیا اور تا کا تا میں ادغام کر دیا، اتقاء ہو گیا۔ باب افتعال میں ایسا ہوتا ہے۔ بے اتقاء اللہ وحدہ، تم پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا لازم ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں، جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، والوقار والسکینہ، ایسے ہی تم پر اطمینان اور سکون اختیار کرنا یہ بھی لازم ہے کہ اطمینان اور سکون اختیار کرے رہو۔ حتی یاتیکم امیر، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیر تھے، تو ان کا چونکہ وصال ہو گیا، تو حضرت جریر بن عبداللہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور کہا کہ تم اطمینان و سکون رکھو یہاں تک کہ کوئی امیر تمہارے اوپر آ جائے، تمہارے پاس آ جائے، یعنی تمہارا کوئی امیر بن کر آ جائے۔ فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الْآنَ، تو تمہارا امیر تو جلدی ہی آ رہا ہے، تو یہاں پر الآن بے معنی جلدی۔ ثم قال، پھر حضرت جریر بن عبداللہ نے کہا استعفوا لأمیرکم، تم استعفاء کا معنی ہوتا ہے عفو طلب کرنا، یعنی طلب عفو کرنا، یعنی استغفار کرنا، تم اپنے امیر مغیرہ بن شعبہ کے لیے استغفار کرو۔ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ، کیونکہ وہ بھی بخشنا پسند کرتے تھے، دوسروں کے لیے استغفار کرتے تھے۔ ثم قال، پھر کہا اما بعد فإنی أتيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت جریر بن عبداللہ نے جو یہ سب باتیں کہیں، ان تمام باتوں سے انہوں نے یہ درس دیا لوگوں کو کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ جو کہ امیر تھے ان کا وصال ہو گیا، تو اب ان کے ساتھ تم خیر خواہی کرو۔ خیر خواہی کا مطلب اللہ کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو کہ اللہ سے ڈرو، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کو مانتے رہو، اور اطمینان و سکون رکھو، اور اگر آپ کا امیر کا وصال ہو گیا ہے تو سورش نہ کرو، اور ہرگز ان کے خلاف یا ہرگز کوئی فساد اور انتشار نہ کرو یہاں تک کہ کوئی امیر آ جائے۔ پھر کہا کہ ان کے لیے استغفار بھی کرو۔ یہی سب ہے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کرنا۔ اس کے بعد کہا اب اپنی ان تمام باتوں پر دلیل پیش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ذکر کیا۔ فرمایا اما بعد، اس کے بعد فإنی أتيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت،
تو حضرت جریر بن عبداللہ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، قلت، تو میں نے عرض کیا رسول اللہ ابایعک علی الاسلام، یا رسول اللہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں اسلام پر۔ فشرط علیہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگا دی میرے اوپر، کیا؟ والنصح لکل مسلم، کس کی شرط لگا دی؟ کہ اسلام پر تم مجھ سے بیعت کر رہے ہو، میری بیعت لے رہے ہو، تو تمہارے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرو۔ یہی جملہ جو ہے ترجمۃ الباب سے تعلق رکھتا ہے، اور پوری حدیث کے بارے میں بھی میں نے بتایا کہ یہ سارے اعمال جو حضرت جریر ابن عبداللہ نے کھڑے ہو کر کہے، یہ سارے کے سارے کام یہ نصیحت سے ہیں، خیر خواہی سے ہیں۔ فبایعتہ علی ھذا، تو حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں تو میں نے سرکار کی بیعت کی علی ھذا، اسی پر، یعنی ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ رہوں گا۔ وَرَبِّ ھذا المسجد انی لناصح لکم، پھر آخر میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس مسجد کے رب کی قسم، وَرَبِّ ھذا المسجد، واو قسمیہ ہے، اس مسجد کے رب کی قسم، انی لناصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ثم استغفر، پھر حضرت جریر بن عبداللہ نے آخر میں اپنی گفتگو کرنے کے بعد استغفار کیا، ونزل، اور منبر سے اتر گئے۔ تو اس حدیث پاک سے کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پر ایک بات یہ ذکر کر دوں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 50 ہجری میں ہوا۔ آپ کوفہ کے گورنر تھے۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت جریر بن عبداللہ بجلی نے مسجد میں خطبہ دیا، اور اس میں مندرجہ ذیل باتوں پر خاص زور دیا انہوں نے۔ پہلے بات تو یہ کہ اہل کوفہ سے مخاطب ہو کر آپ نے کہا تمہارے امیر حضرت مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہو گیا، اب ان کے لیے تم استغفار کرو، مغفرت کرو، اس لیے کہ وہ لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے۔ تو جیسے ان کا معاملہ لوگوں کے ساتھ رہا، اب ان کے انتقال کے بعد تمہارا بھی معاملہ ان کے ساتھ ویسا ہی رہنا چاہیے۔ امیر کے انتقال پر عموماً شورش ہوتی تھی، فساد ہوتا تھا، انتشار برپا ہوتا تھا، اور یا انتشار برپا ہونے کا امکان ہوتا تھا۔ اس لیے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے فوراً کھڑے ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے امیر جب تک پہنچے نہیں، اس وقت تک لوگوں سے شانتی اور امن و سکون بنائے رکھنے کی اپیل کی گئی۔ اور انہی تمام باتوں کو جو انہوں نے ذکر کیا، اس کے لیے یہ بھی فرمایا انہوں نے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی، تو اس بات پر بھی بیعت کی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں، یہ بھی سرکار نے بیعت میں شامل کیا۔ تو اس سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ حدیث ذکر کی، اس میں جریر بن عبداللہ نے آخر میں جو یہ فرمایا کہ اس مسجد کے رب کی قسم، یہ قسم کھا کر کہا، اور کہا کہ میں اس مسجد کے رب کی قسم، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ اس سے بتانا یہ مقصد تھا کہ دیکھیے میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، تم کو اچھے مشورے دے رہا ہوں، اچھی باتیں بتا رہا ہوں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے لیے کہہ رہا ہوں، بغاوت پر مت اتر آنا، اس کے لیے میں منع کر رہا ہوں۔ تو یہ سب کے سب تمہاری خیر خواہی ہے، اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، یہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی نے کہا۔ پھر آخر میں استغفار کہہ کر منبر سے اتر گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باتیں ذکر کیں، یہ سب کے سب خیر خواہی ہیں،
اور میں نے آپ کو تفصیلاً شروع میں بتا دیا تھا کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے، رسول کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے۔ ان حدیثوں سے بات بالکل واضح ہو گئی۔ آج کتاب الایمان ختم ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ کتاب العلم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔